شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم ثم صلی علیہ. آپ اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے آواز. ربیع الاول کے مقدس اور مبارک مہینے میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس نسبت سے اس مہینے میں میرے آقا کا ذکر اپنے جوبن پہ ہوتا ہے. کئی جلسے، کانفرنسیں، اجتماع، سیمینار سیرت النبی کے عنوان سے منعقد ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے ایک مذہبی عنصر نے اپنے پروگراموں کے لیے عنوان تجویز کیا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے خطباء اور ان کے نعت خوان اپنا تمام تر زور، بلکہ پھیپھڑوں کا زور اس بات کے ثابت کرنے میں خرچ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے. آپ کی ولادت ہوئی، جبکہ اس پوری کائنات میں کوئی ایک
شخص بھی آج تک ایسا نہیں آیا جس نے میرے نبی کی ولادت کا انکار کیا ہو۔ کفار مکہ بھی مانتے ہیں کہ آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، دادا کا نام عبدالمطلب ہے، بنو ہاشم سے ہیں، جس عورت کا دودھ پیا اس کا نام خدیجہ ہے، حلیمہ ہے۔ یہودی بھی، عیسائی بھی، کفار بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، مشرکین بھی، کوئی بھی ولادت کا منکر نہیں۔ پھر یہ ہمارے دوست بار بار ولادت کا تذکرہ کر کے آخر دنیا سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ پھر میری اور آپ کی جو عملی زندگی ہے، عملی زندگی سمجھتے ہیں آپ؟ میرا کھانا، میرا پینا، میرا اٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میری شادی، میری غمی، میرا مسجد میں آنا، مسجد سے نکلنا، سواری پہ سوار ہونا، اس سے اترنا، میرے پڑوسی، میرے معاملات، میرے حقوق، میرا لین دین، یہ جو میری عملی زندگی ہے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں اس کا تعلق میرے نبی کی ولادت سے ہے یا سیرت سے؟ سیرت۔ ولادت سے تو اس کا تعلق ہی نہیں۔ جب میری عملی زندگی کا تعلق ولادت سے نہیں تو پھر سیرت کا عنوان چھوڑ کے ولادت کا عنوان کیوں پسند کیا؟ آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بچے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو دنیا بھر کے عیسائی عید میلاد مسیح مناتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو؟ عید میلاد مسیح، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن، اس پر خوشی کا اظہار۔ بلکہ میں اس شخص کا نام تو نہیں لوں گا کہ میری عادت نہیں ہے تقریر میں کسی عالم کا نام لینا۔ ایک طبقے کا بڑا عالم ہے، مفکر ہے، اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھتا ہے، کسی دور میں وہ خوابوں کا شہزادہ بھی رہا ہے، جب میں نام نہیں لے رہا۔ تو انہوں نے میلاد النبی کے ثبوت پہ جو کتاب لکھی، اس میں انہوں نے یہ بھی دلیل دی، عیسائی مناتے ہیں، ہم کیوں نہ منائیں؟ وہ اپنے نبی کے دن کو، میلاد کو عید کے طور پہ منا رہے ہیں، ہم کیوں نہ منائیں؟ یہ انہوں نے بطور دلیل پیش کی۔ ولادت مسیح کا دن منانا، عید منانا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ 25 دسمبر کو عیسائی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات ہے سننے کی، پسند آ جائے تو کہنا کہ میں ایک اچھی بات کہہ گیا۔ عیسائیوں کی مجبوری ہے کہ وہ ولادت کا تذکرہ کریں، میلاد کا تذکرہ کریں، یہ ان کی مجبوری ہے، اس لیے کہ ان کے پاس اپنے نبی کی سیرت پر کہنے کے لیے مواد کوئی نہیں، کوئی مواد نہیں ہے ان کے پاس۔ حضرت عیسیٰ کی سیرت، زندگی ان کے پاس محفوظ ہے ہی نہیں۔
بلکہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ آج اگر دنیا والوں کو حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے متعلق کچھ معلومات ہیں، اگر کچھ معلومات ہیں، مثلا مریم کھڑی ہیں، جبریل آ گئے، انہوں نے پناہ مانگی، انہوں نے کہا میں فرشتہ ہوں، بیٹے کی خوشخبری ملی، دن پورے ہوئے، مشرق کی جانب گئیں، وہاں کہا مت تو قبل ھذا، اللہ نے کہا کہاں ہو، کھجوریں تنا ہلاؤ، کھجوریں گریں، چشمہ جاری ہوا، عیسیٰ پیدا ہوئے، اٹھا کے لائیں، لوگوں نے باتیں کی، عیسیٰ ماں کی گود میں بولے، پھر عیسیٰ کو معجزے ملے، عیسیٰ کو انجیل ملی۔ یہ جتنی باتیں مائی مریم اور حضرت عیسیٰ کے متعلق دنیا کے لوگوں کو معلوم ہیں، یہ ہمارے قرآن کی مہربانی ہے، ورنہ عیسائیوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا پیش کریں گے عیسائی؟ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرو، کیسے وہ بیان کریں گے؟ حضرت عیسیٰ کی تو شادی کو نہیں ہوئی، ان کے نبی میں تو نمونہ ہی کوئی موجود نہیں ہے، ان کی شادی نہیں ہے، وہ کیا بیان کریں گے کہ داماد کے ساتھ ایسا سلوک کرو، یا اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرو، یا بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو، یا ان کی شادی اس طرح کرو؟ حضرت عیسیٰ کی تو اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں تو داماد کوئی نہیں، پھر شادی کوئی نہیں تو سسر کوئی نہیں، پھر نواسا کوئی نہیں۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے؟ ان کے نبی کے وجود میں نمونہ کوئی موجود نہیں ہے۔ یہی ایک بات ذہن میں آئی، چلو وہ کہہ دوں میں۔ اگر عیسائیوں کو یہ دھوکہ لگے کہ عیسیٰ نور من نور اللہ ہیں، اگر عیسائیوں کو یہ دھوکہ لگ جائے کہ عیسیٰ نور من نور اللہ ہیں، ہے تے غلط گل، لیکن کچھ سمجھ آندی ہے بھئی انہاں نوں دھوکہ لگ گیا ہونا۔ کیوں؟ نہیں، نور کا باپ کوئی نہیں ہوتا، عیسیٰ کا باپ ہو، نور کا چچا کوئی نہیں ہوتا، عیسیٰ کا چچا کوئی نہیں، نور کی پھوپھی کوئی نہیں، عیسیٰ کی پھوپھی کوئی نہیں، نور کا دادا کوئی نہیں، عیسیٰ کا دادا کوئی نہیں، نور کی شادی کوئی نہیں، حضرت عیسیٰ کی شادی کوئی نہیں، نور کی اولاد کوئی نہیں، حضرت عیسیٰ کی اولاد کوئی نہیں، نور کا داماد کوئی نہیں، حضرت عیسیٰ کا داماد کوئی نہیں۔ انہیں دھوکہ لگ جائے کہ یہ نور من نور اللہ ہیں، کچھ گل سمجھ آندی ہے، ایک کلمہ پڑھن والیاں نوں دھکا کتھوں لگ گیا ہے؟ نعرہ تکبیر! تمہیں کہاں سے دھکا لگا ہے؟ اس کا تو باپ بھی ہے، ان کی تو ماں بھی ہے، ان کا تو دادا بھی ہے، ان کا تو پردادا بھی ہے، ان کی 13 بیویاں ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے سسر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے نواسے ہیں۔ تمہیں دھوکہ کہاں سے لگ گیا ہے؟ انہیں دھوکہ لگ جائے تو کوئی بات سمجھ آتی، تمہیں کیسے دھوکہ لگ گیا کہ ہمارے نبی نور من نور اللہ ہیں؟ عیسائیوں کے پاس اپنے نبی کی سیرت پہ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی نمونہ موجود نہیں ہے، تو وہ کیا کہیں؟ سیرت کا جلسہ کیسے کریں؟ سیرت عیسیٰ کیسے جلسہ کریں؟ سیرت عیسیٰ کا کیا کہیں؟ وہ ان کے پاس کوئی مواد نہیں ہے، ان کی مجبوری ہے میلاد منانا، ان کی مجبوری ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تذکرہ کرنا، میری کوئی مجبوری نہیں، میری کوئی مجبوری نہیں، اس لیے کہ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب نے محفوظ کر کے رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر! میری کوئی تاج و تخت ختم نبوت، عظمت اسلام، عظمت پیغمبر اسلام، کہ میں ولادت ہی کا تذکرہ کرتا رہوں؟
میرے پاس تو میرے آقا کی سیرت محفوظ ہے، میرے آقا کا چلنا محفوظ ہے، رکنا محفوظ ہے، سونا اٹھنا جاگنا، مسجد میں آنا نکلنا، وضو کرنا غسل کرنا، شادی غمی، بیٹیوں کی شادیاں، داماد سے سلوک، سسر سے سلوک، دوستوں سے سلوک، سواری پہ سوار ہونا، اس سے اترنا، پاؤں جوتی میں ڈالنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیشاب کرنا، تھوکنا، حجامت کروانا، ناخن اتارنا، میرے نبی کے اعمال بھی محفوظ، میرے نبی کی ادائیں بھی محفوظ۔ بے شک کچھ قرآن نے محفوظ کر دیں، کچھ حدیث نے محفوظ کر دیں، کچھ صحابہ نے بیان کر دیں، کچھ سیرت کی کتابوں نے اسے نقل کر دیا۔ ایک ایک لمحہ میرے نبی کی سیرت کا رب نے محفوظ کر دیا۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ذکر کیا کہ جہنم سے جو آخری بندہ نکالا جائے گا یہ مومن ہوگا، تو اللہ اسے کہیں گے جنت میں چلا جا۔ وہ کہے گا مولا کوئی اندر جا ہے بھی صحیح کہ کوئی نہیں، آخری بندہ ہے، کوئی ہے بھی صحیح کہ کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جس دنیا میں تو رہتا تھا نا اس سے 10 گنا بڑی جگہ میں نے تیرے لیے محفوظ رکھی۔ سبحان اللہ، تو وہ کہے گا مذاق ہو رہا ہے، میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ تو اللہ اس کی بات سن کے ہنس پڑے، سبحان اللہ، نبی پاک بھی ہنس پڑے، یا کسی اور بات پہ، یا اس بات پہ یا کسی اور بات پہ نبی پاک مسکرائے۔ وہ حدیث بیان کرتے ہوئے، بات بیان کرتے ہوئے نبی پاک مسکرائے۔ جب صحابہ نے اپنے شاگردوں کو وہ حدیث پڑھائی نا تو صحابہ نے اسی طرح مسکرا کے دکھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے شاگردوں نے جب پڑھایا نا اپنے شاگردوں کو، انہوں نے مسکرا کے دکھایا، اگلے نے، پھر اس کے بعد اس کے۔ آج بھی ہماری مسند حدیث کا جو استاد ہے سبحان اللہ، جب وہ حدیث پڑھاتا ہے تو اسی طرح مسکرا کے دکھاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تسلسل بالضحک۔ وہ جو مسکراہٹ کا تسلسل تھا نبی پاک سے چلا، آج کے شیخ الحدیث تک پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، مسکراہٹ بھی محفوظ ہو گئی، آنسو بھی محفوظ ہو گئے، ادائیں بھی میرے نبی کی محفوظ ہو گئیں۔ میرے نبی کی تو ادائیں بھی محفوظ ہیں۔ وہ مسلم کی مشہور حدیث نہیں ہے کہ آپ نے 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا تھا اور وہاں سے نکلے اور باہر سین میں لکڑی کا ایک تنا تھا، اس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ تو جو منافق تھے نا وہ با جماعت نماز پڑھا کرتے تھے، وہ باہر نکلتے ہوئے کہتے ہیں الصلاۃ رکعتین، الصلاۃ رکعتین۔ موجاں ہو گئی ہیں بھائی، 2 رکعتیں تو جان چھٹی نا، کتنی رہ گئی ہیں؟ 2 رہ گئی۔ وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں، صحابہ خاموش ہیں، صحابہ خاموش۔ وہ کیوں پڑھتے تھے نماز با جماعت؟ بولو کیوں پڑھتے تھے؟ کیا تکلیف تھی انہیں؟ تھے منافق؟ اس لیے پڑھتے تھے کہ اس زمانے میں جو بندہ با جماعت نماز نہیں پڑھتا تھا وہ منافق سمجھا جاتا تھا۔ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا سمجھا جاتا تھا؟ وہ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے کہ ہم منافق نہ سمجھے جائیں وہ با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو صحابہ سارے خاموش ہیں، آپ اس لکڑی کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں۔ تو ایک صحابی جس کے ہاتھ ذرا لمبے تھے اور نبی پاک اس سے کبھی کبھی مزاح کر لیا کرتے تھے، اس کا نام آپ نے رکھا تھا ذوالیدین، لمبے ہاتھوں والا، اسے پیار سے آپ ذوالیدین کہتے تھے۔ تو اس سے چونکہ مزاح کر لیا کرتے تھے نا تو وہ تھوڑا سا کھل کر آپ سے بات کر لیتا تھا۔ وہ گیا
اور اس نے نبی پاک کے قریب جا کے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز گھٹ گئی ہے، 4 رکعتوں کی بجائے نماز 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، ام نسیت یا رسول اللہ، یا آپ بھول گئے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ شاباش، زور سے بولو، صحابی کے وہابی؟ سبحان اللہ، اسے بھی ذرا وہابی کہنا، کہہ کے دیکھ اس کو وہابی جو نبی پاک کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے آپ بھول گئے، نماز کم ہو گئی ہے۔ دوسرے طبقے کا کوئی میرا بھائی اور دوست یہاں آیا ہے تو یہ تو سمجھنے سمجھانے کی بات ہے بھائی، کوئی ضد والی بات نہیں ہے۔ خاص کر کے نوجوان اور جو بچے ہیں وہ اس پر غور کریں یار، جو اسکولوں کالج میں پڑھنے والے بچے ہیں، علم ہے جن کے پاس، تعلیم ہے، تعلیم نور ہے، تو اس پر غور کریں۔ میرے نبی کا صحابی ہے، مسلم کی حدیث ہے، باب و سجود السہو ہے، آپ کے گھر میں جو بھی حدیث کی کتاب پڑھی ہے آپ اٹھائیں، باب و سجود السہو نکالیں، بھول والا سجدہ، وہاں آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ ذوالیدین کہتا ہے نماز گھٹ گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ نبی پاک نے فرمایا کل ذالک لم یکن، دونوں وچوں کوئی گل نہیں ہوئی، نہ نماز گھٹی ہے نہ میں بھولے ہیں، ابھی تک یقین ہے کہ میں نے کتنی پڑھائی ہیں؟ 4۔ ابھی تک میرے آقا کو یقین ہے کہ میں نے 4 پڑھائی ہیں، دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ذوالیدین نے بھی ذرا قدم پکے رکھے، ذوالیدین آکھا یا رسول اللہ 2 وچوں 1 تو ہو گئی، یا آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی ہے۔ وفی القوم ابو بکر و عمر فہاباہم ان یتکلما، لوگوں میں ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں، لیکن میرے نبی کا رعب ہے، بولے کون، بات کون کرے؟ تو نبی پاک نے صحابہ کی طرف دیکھ کے کہا اصدق ذوالیدین، کیوں بھائی ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے؟ قالو نعم یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آخدہ تے ٹھیک ہے۔ آپ نے کتنی پڑھائی ہیں؟ 2 رکعتیں۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا کرتا ہے، جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ آپ نے نماز مکمل کی، سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو کرنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ مسلم اٹھائیے یا حدیث کی کوئی سی کتاب اٹھائیے، یہ الفاظ آپ کو نہ ملیں۔ پھر میں دوسرے طبقے کے اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں موجود نہیں ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے میری یہ گفتگو وہ سنیں، تو خدا کے لیے اس پر غور کریں، ضد چھوڑ دیں۔ جب میں محبت سے بات کر رہا ہوں تو وہ بھی محبت سے سنیں، میں جو محبت سے بات کر رہا ہوں تو وہ بھی میری بات محبت سے سنیں نا۔ داعی جو ہوتا ہے، داعی کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں سننے والوں کے لیے شفقت کا جذبہ ہو، ورنہ وہ دعوت والا کام نہ کرے۔ اگر اس نے گالیاں بکنی ہیں، دوسروں کے بزرگوں کے نام بگاڑنے ہیں، اوچھی گفتگو کرنی ہے، تو وہ دعوت کا میدان چھوڑے، چھولیاں دی ریڑھی لا لے، کوئی اور کام کرے۔ اگر وہ مسند نبوی کا امین ہے، اس مسند پہ بیٹھنے والا ہے، تو پھر یہ کام نہیں۔ پھر کیسے ہے جی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ بڑے کئی دوست ہماری یہ آیت پڑھتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ،
اپنے رب کے رستے کی طرف بلا حکمت سے، حکمت سے۔ اور حکمت سے مراد کیا لیتے ہیں؟ سپ بھی مر جائے، یہ حکمت ہے۔ حکمت نال گل کرو۔ مصیبت یار یہ ہے کہ کچھ عربی کے لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہو گئے ہیں، عربی میں ان کا مفہوم اور ہے، اردو میں ان کا مفہوم اور۔ مصیبت یہ ہے کہ عربی والا لفظ اردو والا لفظ سمجھ لیا جاتا ہے۔ حکمت، حکمت نال گل کرو، اے او حکمت نہیں، اے عربی والی حکمت ہے۔ اس کا معنی میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ وسیلہ، الوسیلہ یا وسیلہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دونوں زبانوں میں ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، اردو میں وسیلہ استعمال ہوتا ہے ذریعہ، چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی، اردو میں۔ اور عربی میں وسیلے کا کیا معنی ہے؟ خدا گواہ ہے، آپ تفسیر طبری سے شروع ہو جائیں اور آج کے مفسر تک، چاہے وہ مفسر بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، جس نے بھی تفسیر لکھی ہے، بریلوی علماء نے بھی لکھی، پیر کرم شاہ صاحب نے لکھی، مولانا غلام رسول سعیدی نے لکھی، مولانا احمد یار گجراتی نے لکھی، ہم نے ان کی تفسیریں بھی پڑھی، اہل تشیع نے بھی لکھی، مولوی فرمان علی نے، مولوی مقبول دہلوی نے۔ آپ تفسیر طبری سے لے کر پیر کرم شاہ صاحب بھیروی کی تفسیر ضیاء القرآن تک اٹھاؤ، عربی ہو، اردو ہو، کوئی زبان میں ہو، اٹھاؤ، سب نے الوسیلہ کا معنی لکھا ہے التقرب الی اللہ بالایمان و بالاعمال الصالح، ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا، یہ ہے عربی میں الوسیلہ۔ اسے ہم نے اردو والے وسیلے میں مراد لے لیا۔ بڑے افسر کو ملنا ہو تو چھوٹے افسر کی ضرورت پڑتی ہے، اور چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، تو رب تک پہنچنا ہو تو بزرگوں کے واسطے کی ضرورت ہم نے اس معنی میں لے لی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ وہ اردو والا وسیلہ ہے، عربی والے وسیلے کا یہ مفہوم نہیں۔ اذان کے بعد آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، پڑھیے ذرا۔ آت محمد الوسیلہ، کیا میں، اے اللہ میرے پیارے پیغمبر کو الوسیلہ عطا کر، یہ اب عربی والا الوسیلہ، میرے پیغمبر کو الوسیلہ دے۔ میرے آقا نے فرمایا الوسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے، الوسیلہ جنت میں ایک مکان ہے، مقام ہے، منزل ہے، صرف ایک آدمی کو ملنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، اللہ مجھے عطا کرے گا۔ ہر نماز اذان کے بعد اس مقام کی میرے لیے دعا کرو، جس نے اذان کے بعد میرے لیے یہ دعا مانگی اس کے لیے شفاعت کرنا مجھ پہ واجب ہو گیا ہے۔ اس کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس مقام کا نام الوسیلہ کیوں پڑا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے عرش کے قریب۔ تو الوسیلہ کا معنی کیا ہوا؟ قرب، التقرب۔ اس کو بھی الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے عرش کے کیا ہے؟ قریب۔ ایک اردو میں حکمت کا لفظ ہے، حکمت نال کام کرو، حکمت سے بات کرو، بات حکمت سے کرنی چاہیے۔ ایک بادشاہ کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت گر گئے، اس نے خواب میں دیکھا میرے سارے دانت گر گئے، اس نے علماء کو بلایا، تعبیر والوں کو بلایا، تعبیر دو بھائی میرے سارے دانت گر گئے۔ معبر نے کہا تیری ساری برادری، تیرے سارے پتر، تیری دھیاں تیرے سامنے مر جاسے، تیرے سامنے مریں گے۔ اس نے جلاد کو بلایا، اس نے کہا دی گردن لا چھٹ، یہ کہتے میرے بیٹے مر جائیں گے، بیٹیاں مر جائیں گے۔ دوسرے معبر کو بلایا، میرے سارے دانت گر گئے، تعبیر دے۔ اس نے کہا آپ کی زندگی ساری برادری سے طویل اور لمبی ہوگی،
اسا کیسے انعام دو، مطلب تو اس کا بھی وہی تھا کہ تیری زندگی زیادہ ہوگی وہ تیرے سامنے مر جائے۔ تو یہ حکمت سے بات کرنا یہ اور معنوں میں، میں نے اگلے دن ایک کتاب میں پڑھا، علماء حضرات ذرا اس کو غور سے سنیں گے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک بادشاہ نے اعلان کیا کوئی عورت زیور پہن کے باہر نہ نکلے، سونے کا زیور پہن کے کوئی عورت باہر نہیں آئے گی۔ عورتوں نے احتجاج شروع کر دی، زیور پہن کے ساری عورتیں باہر آ گئیں، احتجاج کر دی۔ اس نے کسی سمجھدار بندے کو بلایا کہ یار احتجاج ہو گیا ہے، ہن میں اپنا حکم واپس لیواں، یو ٹرن، تے یہ بھی بڑی بدنامی دی گل ہے، اور عورتیں احتجاج کر رہی ہیں، کوئی حل دس۔ اس کا حل تو آسان ہے، میں دسنا، آپ اعلان کریں کسی خوبصورت عورت کو زیور پہننے کی کوئی ضرورت نہیں، جو خوبصورت ہے، ہاں بدصورت عورتیں اپنی بدصورتی چھپانے کے لیے زیور پہن سکتی ہیں، ساری عورتیں چھوڑ دیتی۔ اب کون اپنے آپ، یہ حکمت ہے، یعنی بات کس سے کرنا، کسی طریقے سے بات کرنا۔ لیکن قرآن نے جو بالحکمہ کہا ہے نا، آپ تفسیر کی کتابیں اٹھائیں، کیا لکھا ہے انہوں نے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے رستے کی طرف بلا پختہ دلائل کے ساتھ۔ تیرے دلائل کیا ہونے چاہیے، مضبوط ہونے چاہیے، دلیل پختہ ہونا چاہیے، بغیر دلیل کے بات نہیں کرنی چاہیے، پھس پھسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو حکمت کا کیا مرتبہ، پکی دلیل۔ وَبِالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، کیا لکھا ہے موعظۃ الحسنہ پہ مفسرین نے لکھا وَبِالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ کا مطلب یہ ہے کہ بلانے والے کے دل میں لوگوں کے لیے شفقت کا جذبہ ہونا چاہیے، چڑھانا نہیں، بھگانا نہیں، گالیاں نہیں، بس زبانی نہیں۔ یہ بھی کوئی زبان ہے، پہلے کہ آپ کسی کو کتا کہیں، کسی کو بغیرت کہیں، کسی کو سور کہیں، کسی کو خنزیر کہیں، کسی کو یہودی کہیں۔ یار کسی مرزائی نے آپ کی بات سننی ہے، جب آپ شروع میں کہیں مرزا تے گھسیٹی دا پتر سی، تو مرزائی سنے گا، وہ کہے چھوڑو یار، کب سنے گا آپ کی وہ بات؟ مرزے کی اگر ماں کا نام بڑا خوبصورت نام ہوتا تو پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تو پھر ہم مان جاتے؟ یہ بھی کوئی دلیل ہوئی؟ تو لہجہ اچھا ہونا چاہیے، ایک عالم کا، ایک داعی کا، ایک خطیب کا لہجہ مہذبانہ ہونا چاہیے، تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو آپ اپنے گھروں میں اس حدیث کو پڑھیں جو میں اب پڑھنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے میرے آقا نے کہا انما انا بشر مثلکم، یہاں سے شروع کیا میرے آقا نے، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم۔ یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کی، اور بڑا خوبصورت ترجمہ کی، تمہاری طرح نا، جیسے تم، میں بشر ہوں جیسے تم۔ یہ جو مثلیت ہے قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا، قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم۔ آپ کہیں، آپ اعلان کریں، یہ جو مثلیت ہے یعنی جیسے تم، یہ کس میں ہے؟ علم میں، مرتبے میں، مقام میں، شان میں، درجے میں، عظمت میں۔ پھر میں کہوں گا، میں آج کل جو تقریریں کر رہا ہوں، میں اپنی تقریر کا مخاطب آپ کو نہیں بنا رہا ہوں جڑے جماندرو مواعد ہو، آپ تو مواعد ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ ہاں آپ کو فائدہ یہ ہوگا ان تقریروں کا، میری تقریر ہو یا ہماری جماعت کا کوئی اور خطیب ہو اس کی تقریر ہو، آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو توحید کا گلشن آپ کے سینے میں لگا ہوا ہے اس کو مزید پانی مل جائے، آپ کو یہ فائدہ، وہ ذرا لہلہانے لگے، آپ کو وہ پانی مل جائے، آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے
کہ جو لوگ شرک کی دلدل میں ہیں، نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یہ بڑا شعور کا زمانہ ہے، روشنی کا دور ہے، تعلیم کا دور ہے. خدا کے لیے علماء کرام اپنے لہجے کو درست کر کے محنت کیجئے. انشاءاللہ اگر ہم سچے دل سے دعوت دیں گے تو جو لوگ شرک کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی توحید کا میٹھا میوہ چکھا دے. ایک بندہ بھی صحیح ہو جائے ہماری نجات کے لیے تو کافی. تو لہجہ چاہے وہ نہ مانے. مجھے چند مہینے پہلے چکوال سے ایک بندے نے ٹیلی فون کیا تو کہتا ہے جی میرا یہ نام ہے تے پہلے اے سنو کہ میں سنی نہیں. آگے میں نے کہتا آگے مفہوم مخالف تو آپ خوب سمجھ جائیں یار بے کون ہوں میں. تو کہتا ہے کہ میرا تعلق اس فرقے سے، لیکن میں آپ کی تقریروں سے متاثر ہوں اور کافی حد تک پیچھے ہٹ آیا ہوں، اس لیے کہ آپ کے دلائل مضبوط ہیں. اگر کبھی چکوال آنا ہو تو آپ میرے پاس آئیں، یا مجھے اجازت ہو تو میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار. آپ ذرا لہجہ درست کر کے تو گفتگو کیجئے. دل میں یہ نیت تو رکھیے کہ اللہ کرے یہ غلط رستے سے بچ جائیں، یہ گمراہی کے رستے پہ چل پڑے ہیں، ان کو سمجھانے. کیوں بھائی اللہ نے، علماء کرام اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ فلاں بندہ ختم اللہ علی قلوبہم ہو گیا ہے؟ ہمیں بتایا اللہ نے؟ مورے لگ گئی ہیں، تمہارے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ تم کہو منو تے منو نہیں تے خسما نو کھاؤ. کوئی بات ہمیں کوئی رب نے بتایا. ہمیں محنت کرنی چاہیے. اور یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں یہاں، ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، جو طالب علم ہیں، تم بھی محنت کرو. خدا کی قسم قرآن انقلابی کتاب ہے. آپ اپنے کالج کے دوستوں کو، سکول کے دوستوں کو، یونیورسٹی کے دوستوں کو، اپنے کلیگ کو، اپنے رشتہ دار کو، کوئی چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد جو مسلک دوسرا رکھتا ہے، اسے آپ سورت کاف کی آخری آیت نکال کے دکھائیں. اسے کہیں پڑھے ہوئے ہو پڑھو، پڑھو اس کو، قل انما انا بشرم. ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن ضرب لگائے اور وہ ہلے نہیں بندہ، ہل جائے گا وہ بندہ. آپ اسے دکھائیں قرآن کھول کے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب بھی. یہ ایتیں نکال کے دکھائیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. یہ نکالیں، انہیں دکھائیں. یہ تھوڑی سی محنت کرو یار، یہ ہے اصل محنت. اگر آپ کی محنت سے، ہاں ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اچھے خطیب ہیں، اچھے بولنے والے ہیں، آپ ان کے جمعے میں ان کو گھیر گھور کے لائیں. کوئی درس ہوتا ہے، وہ آپ کے دوست ہیں، انہیں لائیں. یہ کوئی روٹی شوٹی کھوانی پہ جائے تھے، کھوا دو، کوئی چاشا پوا دو، انہوں نے کوئی دعوت شاوت کر دو ان کی. کیا ہے بھائی، بیٹھیں گے اکٹھے بیٹھیں گے، اسے اس درس میں شامل کریں. تھوڑی سی محنت کریں. میرے آقا نے کہا انما انا بشر مثلکم. یہ مثلیت کس میں ہے؟ نوجوانوں، دوسرے مسلک کے میرے احباب، تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے کہ یہ دیوبندی اپنے جیسا مانتے ہیں، اپنی طرح مانتے ہیں، علم میں، مرتبے میں، شان میں، مقام میں. جو مقام میں اپنی جیسے، خدا گواہ ہے، سارے علماء دیوبند اور اشاعت التوحید کے سارے علماء، مولانا حسین علی سمیت رحمت اللہ علیہ، اور سارے علماء دیوبند یہ اگر اکٹھے ہو جائیں، میرے نبی پاک کے پاؤں مبارک کے تلوے کے ساتھ جو ریت کے ذرے لگتے ہیں ان کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ تمہیں غلط گائیڈ کیا گیا ہے کہ ہم مقام میں، مرتبے میں، عظمت میں نبی پاک کو اپنے جیسا یا اپنے آپ کو ان جیسا مانتے ہیں. قطعاً نہیں. یہ مثلیت درجے میں نہیں ہے، مقام میں نہیں ہے، علم میں نہیں ہے، شان میں نہیں ہے، نہیں ہے اس میں یہ مثلیت.
आओ मैं तुम्हें बताऊं मिसलियत किस में है, जैसे तुम किस में है, जैसे तुम। ओए लोगो, जैसे तुम्हारे माँ बाप ऐसे मेरे माँ बाप, जैसे तुम पैदा हुए मैं भी पैदा हुआ, तुमने किसी औरत का दूध पिया मैंने भी किसी औरत का दूध पिया, तुमने भी बकरियां चराई मैंने भी बकरियां चराई, तुमने भी तिजारत की मैंने भी तिजारत की, तुमने भी शादियां की मैंने भी शादियां की, तुम्हारे भी बच्चे हैं मेरे भी बच्चे हैं, तुम भी थक जाते हो मैं भी थक जाता हूं, तुम भी सोते हो मैं भी सो जाता हूं, तुम्हें भी भूख सिताती है मुझे भी भूख सिताती है, तुम्हें भी प्यास तंग करती है मुझे भी प्यास तंग करती है। इस माने में है इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, इसमें मिसलियत है। आगे खुद उसका जिक्र किया, अनसा कमा तनसौना, मैं भूल जाता हूं जिस तरह तुम भूल जाते हो। फैज़ा नसीतो फज़क्किरूनी औ कमा कालन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइंदा कभी मैं भूल जाया करूं तो मुझे पीछे से तो रबीउल अव्वल के महीने में मैंने बात शुरू की, कहाँ से कहाँ बात निकल गई। एक तबके ने सारा जोर किस पे लगाया, मीलाद विलादत पैदाइश पे। उसके बरअक्स जो अहले हक लोग थे, इशाअतुत तौहीद व सुन्ना, उन्होंने जो प्रोग्राम किए, दुरूस रखे, जलसे रखे मुख्तलिफ शहरों में, जिस तरह मौलाना ने जिक्र किया, हमने उन्वान तजवीज़ किया सीरतुन नबी का। हमने उन्वान, उसको कोई सा उन्वान आप दे दें, सीरत रहमतुल आलमीन कह दें, सीरत इमामुल अंबिया कह दें, सीरत खातिमुल मासूमीन कह दें, सीरत खातिमुन नबी, है तो सीरत का ही उन्वान ना, है तो उसके मुकाबले में हमने सीरत का उन्वान मुंतखब किया, सिर्फ इसलिए कि लोगों की अमली ज़िंदगी का जो ताल्लुक़ है वो विलादत के साथ नहीं है, बल्कि वो किसके साथ है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व किना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन इरहम अलैना। ये मरकज़ है तौहीद व सुन्नत का, यहाँ एक इदारा भी कायम है और इसके लिए दुआ करें, अल्लाह इसे मज़ीद तरक्कियों से नवाजे, इन्हें किसी का मोहताज न करे, अल्लाह इन्हें अपने दरवाज़े का मोहताज रखे। इस मस्जिद को अल्लाह आबाद व शाद रखे, इसके नमाजियों की तादाद अल्लाह बढ़ाए। जो लोग इस मदरसे के मुआमिन हैं, खर्च अखराजात उठा रहे हैं, अल्लाह उनके माल में, जान में, औलाद में, रिज़्क़ हलाल में अल्लाह मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, अल्लाह उन्हें अमली ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फरमाए। उन्हें तालीमी जो ज़िंदगी है उनकी, इसमें भी अल्लाह उन्हें कामयाबियों से हमकिनार फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन आमीन बिरहमतिक।